بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، القواعد الاربع نامی جو رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، اس میں جو 4 قواعد بیان کیے گئے ہیں توحید کی حقیقت کو اور شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ان میں سے 3 قاعدے ہم نے اس سے پہلے مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہمارے سامنے چوتھا قاعدہ ہے اور اس چوتھے قاعدے کے ساتھ ہی یہ رسالہ مکمل ہو جائے گا، یعنی یہ سمجھیں کہ آج کا یہ درس جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رسالے کا آخری درس ہوگا۔ اس آخری قاعدے میں کون سی بات بیان کی گئی ہے، وہ کتنی زیادہ اہم ہے، اس کا اندازہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ہوگا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چوتھا قاعدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چوتھا قاعدہ کیا ہے۔ میں آپ کو اورلی پہلے بتا دوں کہ کیا ہے یہ چوتھا قاعدہ۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا آج کا دور ہے۔ آج کا دور کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہی سال، یہ دور پچھلے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے سے لے کر ابھی تک، یعنی یہ صدی، یہ زمانہ آج کل کا۔ اور شیخ اگر کہتے ہیں اس دور کے، اس زمانے کے، تو آپ 100-125 سال، 150 سال پہلے اور پیچھے چلے جائیں، کیونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہوئی ہے، پیدائش جو ہوئی ہے، وہ 1115 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ہوئی ہے 1206 میں۔ تو 1206 یعنی اس کا مطلب 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو 13ویں صدی اور 14ویں صدی، یہ 200 سال، 6 سال کم 200 سال یہ، اور ابھی یہ 46 سال، 46واں ہے نا، چل رہا ہے۔ تو 240 سال پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو آپ 250 سال پہلے، 300 سال پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ شیخ اپنے زمانے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو بات شیخ اپنے زمانے کا بیان کر رہے ہیں، جو باتیں، وہ باتیں ہمارے اس دور میں، یعنی آج 250 سال کے بعد جو ہمارا یہ دور ہے، اس میں وہ چیزیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم ان کے زمانے کو سامنے رکھ کر کے بات کو سمجھیں تو بھی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم واقعی اپنے اس زمانے کی بات کریں تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک اور بھی زیادہ اہم ہے، سنگین ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، پرانے زمانے کے مشرکین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین، جب آپ آئے، نبی بنا کر کے آپ کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ پر قرآن کریم اتر رہا تھا، اس وقت جو عرب کے ماحول میں جو لوگ شرک کرنے والے تھے، وہ مشرکین جو شرک کرتے تھے، شرک تو تھا اور شرک ہے، اور بدترین قسم کا شرک ہے، لیکن اس زمانے کے مشرکین سے کئی گنا زیادہ گندا اور خطرناک شرک ہمارے اس دور کے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام نے اپنے زمانے کے بارے میں کہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ اور شیخ الاسلام کا 1206 میں آپ کی وفات ہو گئی، یعنی تقریباً 1150 پونے 1200 سال کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے مشرکین جو شرک کرتے تھے اور اس زمانے کے مشرکین جو شرک کر رہے ہیں، ان شرک کرنے والوں میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے لوگوں کا شرک زیادہ گاڑھا ہے، زیادہ گندا ہے، زیادہ گھناؤنا ہے اس زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں۔ کیسے؟ جو اس رسالے میں شیخ نے بات کہی ہے وہ ایک بات ہے، کیسے کے جواب میں ایک بات یہاں پر بیان کی ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ بات شیخ نے یہاں نہیں بیان کی ہے، بلکہ شیخ کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الشبہات فی التوحید۔
توحید کے بارے میں شبہات کا ازالہ، ڈاؤٹس جو بھی پیدا ہوتے ہیں اسے ختم کرنا، اس رسالے میں دوسری وجہ بیان کی ہے۔ اب اس زمانے کے مشرکین زیادہ گندے ہیں شرک کرنے کے اعتبار سے پرانے زمانے والے پہلے زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی زمانے کے مشرکین کو اچھا کہا جا رہا ہے، بالکل نہیں، شرک برا ہے، شرک کرنے والے شرک کی وجہ سے برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہ بتلانا ہے کہ اس زمانے کے مقابلے میں آج اس زمانے کے مشرکین کا شرک اور زیادہ گندا ہے، خطرناک ہے، عظیم ہے، بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین جو تھے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے جب پریشانی میں ہوتے تھے، مصیبت میں ہوتے تھے۔ جب کس میں ہوتے تھے؟ پریشانی میں ہوتے تھے، مصیبت میں ہوتے تھے، جب آسانی میں ہوتے تھے اور راحت میں ہوتے تھے، سکون میں ہوتے تھے۔ اس زمانے کے مشرکین پرانے والے، جب قرآن اتر رہا تھا، اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان ہو رہی تھیں، آپ لوگوں کو مشرکین کو سمجھا رہے تھے، اس وقت جو مشرکین موجود تھے، مکے کے، قریش کے، عرب کے مشرکین، ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ لوگ جب آسانی میں ہوتے، خوشحالی میں ہوتے، راحت میں ہوتے، نارمل حالات ہوتے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، فقیری نہیں، محتاجگی نہیں، کوئی ایشو نہیں، عام حالات، اچھے حالات چل رہے ہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، تب تو وہ شرک کرتے تھے۔ تب تو کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے، پریشانی میں پھنستے تھے، اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اب اس مصیبت کو، پریشانی کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ اس زمانے کے مشرکین کا طریقہ تھا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ایک نہیں بلکہ دسیوں دلیلیں ہیں، ساری آیتیں آئیں گی ابھی آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں یہ اس زمانے کے مشرکین یعنی شیخ الاسلام کے زمانے کے 1206 سے پہلے، کہتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کا مسئلہ کیسا ہے کہ یہ ہر حال میں شرک کرتے ہیں، آسانی میں ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، بلکہ پریشانی میں ہوتے ہیں تو اور زیادہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگوں کا شرک گندا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ شرک آسانیوں میں نہیں کرتے تھے، آسانیوں میں شرک کرتے تھے، پریشانیوں میں نہیں کرتے تھے۔ الرخاء والشدہ، رخا کے معنی ہوتے ہیں اسموتھلی زندگی چل رہی ہے، آرام کی زندگی چل رہی، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تب یہ لوگ کیا کرتے تھے بھائی؟ تب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تب یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ ان کا لات ہے، ان کا منات ہے، ان کا عزا ہے، ان کی دیویاں ہیں، ان کے دیوتا ہیں، ان کے مجسمے ہیں، ان کے فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، شرک کرتے تھے۔ اولیاء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ہے نا، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں وغیرہ۔ لیکن جب پریشانی میں ہوتے، شدت میں ہوتے، مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے اور ہوا کا دباؤ ہوا، طوفانی ہوا، اور کشتی ہچکولے لینے لگی، بھنور میں پھنسنے لگی، اور اندیشہ ہوا کہ اب ڈوبے گی کہ تب ڈوبے گی، تو اب سمجھ گئے بھائی اب تو ہمارے لات منات عزا کام نہیں آئیں گے، اب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، وہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا کر، مصیبت سے نجات دلا کر کے ہماری کشتی کو ساحل سے لگا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ لات منات عزا یہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ دعا کرتے، پریشانی میں پھنس جاتے، دعا کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کشتی کو ساحل سے لگا دیتا، کنارے لگا دیتا، اور جیسے کشتی سے باہر نکل کر خشکی میں پہنچتے تو بھاگے بھاگے کہاں جاتے؟ لات کے پاس، منات کے پاس، عزا کے پاس، ہبل کے پاس، اور جا کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ اٹھانا، اور سارے عبادات کے مراسم ان کے لیے انجام دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو جیسے آسانی ہے تو شرک، پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بلانا۔ اب دیکھو پہلے بھی شرک کر رہے ہیں، مصیبت میں پھنس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو ساحل سے لگایا، مصیبت ٹلی، فوراً بھاگ کر کے کہاں گئے؟ بھاگ کر کے وہی لات منات عزا کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے کے مشرکین تھے۔ آج کل کا مشرک، شیخ الاسلام کے زمانے کا یا آج کل کا مشرک، ہمارے اس زمانے کا مشرک ہر حال میں شرک کرتا ہے، آسانی میں بھی کرتا ہے، پریشانی میں بھی کرتا ہے۔
آسانی ہے، اچھی روزی ہے، اچھا جاب ہے، اچھا انکم ہے، بیلنس ہے، صحت ہے، تندرستی ہے نا، ساری زندگی کے وسائل ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تب بھی جمعرات کو بابا کے درگاہ پر جاتا ہے، 15 روزہ درشن کرتا ہے، ماہانہ درشن کرتا ہے، سالانہ درشن کرتا ہے، غوث پاک کے دربار میں جاتا ہے۔ ہمارے وطن کا، ہمارے اپنے وطن کا جو شرک کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سالانہ ماہانہ پلان کے ساتھ کہاں جاتا ہے میرے بھائیوں؟ وہ جاتا ہے خواجہ اجمیری کی درگاہ پر جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک والے جاتے ہیں، بغداد والے، عراق والے وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں حج کا ٹرپ جب بناتے ہیں، حج کا پلان کرتے ہیں تو یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹور والا، کوئی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، حملے والا جو ٹور لے کر کے جاتا ہو حج کا، جو بغداد جائے گا، عراق جائے گا، تب ہم جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے پیکج کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پیکج کے اندر بغداد کا بھی ٹرپ ہونا چاہیے، ہم غوث پاک کی قبر پر، ان کی مزار پر بھی جائیں گے، وہاں پر بھی درشن کر کے آئیں گے۔ کتنے ایسے ہمارے بہت سارے میرے بھائیوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ کہ جو لوگ اس عقیدے کے ہیں اس طرح کے ٹور بناتے بھی ہیں، اور اس پیکج کا پورا بجٹ بھی، خرچہ بھی وہ بتلاتے ہیں کہ کب کب، کیسے کیسے، اور کہاں سے کہاں کا سفر ہوگا اور کیا بجٹ آئے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ ان کا، اور پریشانی میں ہوتے ہیں تب کیا کہنا، پریشانی میں جب مصیبت میں آتے ہیں تب تو اور زیادہ بھاگ کر کے، اور دوا کام نہیں کر رہی ہے، دعائیں کام نہیں کر رہی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، دعا کرتا تھا، اس کی بیمار کو شفا نہیں مل رہی ہے، اس کی غریبی فقیری دور نہیں ہو رہی ہے، اس کی ناکامی ختم نہیں ہو رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے اسے، تو بھائی یہ نماز، یہ روزے سب تو کر رہا ہوں، کچھ نہیں مل رہا ہے، اس لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ فلاں کی بارگاہ میں، فلاں کے دربار پر جانا چاہیے، اس کی قبر پر، اس کے مزار پر، وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا ہے، اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اللہ کا بہت بڑا صالح بندہ ہے، اور اس کی بارگاہ میں اگر ہم نے جا کر کے اپنی حاجت کا تذکرہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ ہماری مشکل کو ختم کروا دے گا آسانی میں۔ تو آسانی میں بھی شرک کرتا ہے آج کل کا مشرک، اور پریشانی میں بھی شرک کرتا ہے۔ ان سے تو وہ ٹھیک تھے اس اعتبار سے کہ وہ پریشانی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آج کشتی کی بات چل رہی ہے، کشتی کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی، آئے گی وہ آیتیں۔ آج کل کی مثال ہم لے لیں، گاڑی، جو ہمارے اپنے ٹرانسپورٹ کے راستے، ہماری پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں مثال کے طور پر، کتنے ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، شرک جن کی زندگیوں میں ہے، بدعقیدگی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ شرک ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شرک ہے اور ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے، لیکن وہ اس طرح سے عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی لمبا ٹور ہے، 2000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، مشرق سے مغرب کا، شمال سے جنوب کا، کہیں دور دراز جانا ہے، تو اب اپنی گاڑی کو قابل اس کے کہ کسی درگاہ پر، کسی مزار پر لے جائیں، ممکن نہیں ہے کہ اپنا سفر شروع کریں۔ لے جاؤ بھائی، راستے سے گزر رہی ہے، راستہ جہاں سے جا رہا ہے اس راستے کے قریب کسی بابا کا مزار ہے، کسی بزرگ کا مزار ہے، کسی کی قبر ہے، تو اس کے پاس جانا، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، یا مثال کے طور پر اس کے لیے جو بھی عقیدت اور محبت میں کرنا چاہیے وہ سارے کام کرنا، وہ سب کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے سفر کو شروع کرنا۔ تو اگر سفر کرنے جا رہے ہیں، سفر اللہ کے نبی نے فرمایا قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سفر مشقت کی چیز ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی سفر میں، اپنے حضر میں بھی اور اپنے سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی دعا کرنا چاہیے، تقوی کا سوال کرنا چاہیے، عافیت کا سوال کرنا چاہیے، سلامتی کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن نہیں، پریشانی کا مسئلہ ہے، آگے خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لمبا چوڑا سفر ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیو؟ یہ ہمارے بھائی جو شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، یہ بغیر کسی قبر کے، بغیر کسی مزار کا درشن کیے ہوئے اپنا سفر شروع نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آج کل کا مشرک جو ہے وہ پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، پریشانی میں بھی اللہ کے اولیاء، صالحین، بزرگان دین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں ساجی اور شریک بنایا جا رہا ہے، ان کے پاس پہنچ کر کے
اپنی حاجات کا سوال کرتا ہے۔ تو آج کل کے مشرکین کا یہ حال ہے۔ پرانے زمانے کے مشرکین ان سے کم بہتر تھے کہ پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ آج کل کا مشرکین آسانی میں بھی غیر اللہ اور پریشانی میں بھی غیر اللہ، یہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دور اللہ کے بندوں کو ساجی اور شریک بناتے تھے۔ دوسری وجہ آگے آ رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں پچھلے زمانے کے مشرکین بہتر تھے، یا ایسا آپ کہہ لیں کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کل کے مشرکین زیادہ خطرناک شرک کر رہے ہیں، شرک کرنے کے اعتبار سے اور زیادہ برے ہیں، بدتر ہیں پرانے زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر پرانے زمانے کے مشرکین کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے ویسے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادات میں کس کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے اولیاء اور صالحین کو یعنی بزرگان نیک بندوں کو، ایسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، ایسے ایسے ہی شیطانوں کو، جنوں کو، ایسے ہی اور کس کو؟ سورج کو، چاند کو، ستارے کو، ایسے ہی دیوی دیوتاؤں کو، مورتیوں کو، شجر کو، حجر کو، ان سب کو شریک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے کی مشرکین کی بڑی تعداد ایسی تھی جو شرک کرنے میں جس کو شریک بناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کم از کم کچھ اچھی حیثیت کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ نبی کو نبی کا مقام اونچا ہے، رسول کو رسول کا مقام اونچا ہے، جبریل کو فرشتہ مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ سورج اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، پوری دنیا کو روشنی پہنچانے والی مخلوق، ستارہ کیا کہتے ہیں، چاند بہت بڑی روشنی پہنچانے والی مخلوق ہے، ایسی ستارہ پوری دنیا کے اندر ٹمٹماتا ہوا آسمان میں اپنی ایک خاص قسم کی روشنی اور زینت پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ دیکھیے، اگر آپ لات منات عزا کو بھی آپ مراد دیکھ لیں تو لات کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کانا رجلا صالحا یلت السویق، ایک نیک آدمی تھا جو ستو گھول گھول کر کے حاجیوں کو پلاتا تھا، کھلاتا تھا، یعنی گویا وہ بھی ایک تقدس اور بزرگ کی وجہ سے، نیک نامی کی وجہ سے اس سے ان کا تعلق تھا، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ ہی آپ کو ملے گا، کچھ ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر عزا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک جادوگرنی تھی اور کچھ درخت تھے، انہی درختوں کے بیچ میں وہ جادوگرنی تھی اور وہ اندر سے آواز دیا کرتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ پوچھتے ہیں مانگتے ہیں وہ اندر سے وہی بت، وہی درخت جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دھوکہ تھا۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء، صالحین، بزرگان دین، فرشتے، سورج، چاند، ستارے، عیسیٰ، حضرت عزیر، ان سب کی پرستش ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی، ان کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا۔ پچھلے زمانے کے مشرکین کا یہ معاملہ تھا، اور آج کل کے زمانے کے مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگوں کو یا کتنی ایسی چیزوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے جو نہایت ہی گھٹیا اور نہایت ہی پست اور ذلیل قسم کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کتوں کو ہے نا، کہیں کہتے کتے شاہ، ہے کہ نہیں، کھوتے شاہ، طوطا، بلی، اس طرح کی چیزوں کو بھی پوجا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مٹی کو، دھرتی کو پوجا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو دیکھو پوجا جا رہا ہے۔ ایسی بھی چیزیں موجود ہیں کچھ لوگوں کے یہاں کہ لوگ اتنی سطحی قسم کی چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے، زبان پر لا بھی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس قدر حیرت کی بات ہے، کتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو اگر آپ موازنہ کر کے دیکھیں گے تو ماضی کے مشرکین کے مقابلے میں آج کل کا مشرک زیادہ گندا ہے کہ نہیں ہے؟ کم سے کم وہ بڑوں کو شریک کرتے تھے، اونچی حیثیت والوں کو شریک کرتے تھے، اور آج تو صوفیہ کا شرک دیکھ لو، ذرے ذرے میں اللہ، ذرے میں اللہ تبارک و تعالی۔ اب اس کے اندر تو کتا، بلی، سور، خنزیر سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس کے اندر چیٹی بھی آ گئی، بکری بھی آ گیا، اس کے اندر ہر طرح کے گندے کیڑے، حشرات الارض بھی آ گئے، ہر چیز میں اللہ۔ استغفر اللہ، روئے زمین کا سب سے بدترین شرک ہے یہ، روئے زمین کا سب سے بدترین شرک ہے۔
اور آئے گی بات صوفی منصور حلاج نے کہا تھا، یا ابن عربی، صوفی منصور حلاج نے غالباً کہا تھا، اس نے کہا تھا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، میں نے جو بھی چیز دیکھا دنیا میں اس میں اللہ کو بھی دیکھا، دنیا میں جتنی چیزوں کو میں نے دیکھا اس میں اللہ کو بھی دیکھا۔ استغفر اللہ۔ تو اب بتائیے اس سے اتنا بدترین شرک تو اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکین نہیں کرتے تھے بھائی، اللہ کے اولیاء صالحین اور ہے نا نبیوں اور رسولوں کو جو اللہ کے مقرب اور اونچے بندے تھے، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے ہاں شرک کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مشرک چاہے جبریل کو شریک کرتا ہو وہ بھی مشرک ہے، اور چاہے کسی مکھی اور مچھر کو شریک کرتا ہو وہ بھی مشرک۔ اللہ کے ہاں مشرک کے معاملے میں، اس کے حکم کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات تو فائنل ہو چکی ہے، پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ آج ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فرق ہے کہ وہ نبی کو پوچھتے ہیں تو ان کا درجہ اونچا ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ نبی کو پوچھتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ لوگ اگر کسی جانور کو یا حیوان کو یا کسی پرندے کو پوچھتے ہیں تو یہ لوگ غلط کرتے ہیں، نہیں، دو کے دونوں مشرک ہیں، دو کے دونوں مشرک ہیں، دو کے دونوں دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ اگر شرک اکبر کر رہے ہیں اور ساری شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سب کے سب کیا ہیں بھائی؟ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ شرک کے بارے میں کوئی یہ نہیں بتانا مقصد ہے، ایسی کوئی بات مقصود نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والے ان کا درجہ الگ تھا اور آج کل کے زمانے کے مشرکین کا درجہ الگ ہے، بھئی ان کے یہاں ان لوگوں کی بخشش کے راستے ہیں، ان لوگوں کی بخشش کے راستے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مشرک ہے، سب کا انجام سیم ہے، اللہ کے رسولوں کو پوجتا ہو تو بھی مشرک ہے، اور اگر کتے بلی کی پوجا کرتا ہو تو بھی وہ مشرک ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کم سے کم یہ تھی کہ بھائی جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اونچے مرتبے اونچے درجے والے لوگ ہیں، ان کو پوجیں گے تو وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ لیکن آج کل کا مشرک نہ جانے کیسی کیسی حقیر مخلوق کو بھی پوجتا ہے، نہ جانے کیسی حقیر مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ساجی اور شریک بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا پوری بات کا خلاصہ جو شیخ نے اپنی اس چوتھے قاعدے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، وہ بات جو آپ کے سامنے خاص طور پر پیش کرنی تھی کہ مشرکین مکہ، خاص طور پر مشرکین مکہ، ان کا شرک آج کل کے مشرکین کے مقابلے میں اخف تھا، آج کل کے مشرکین کا شرک زیادہ گندہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو دلیل شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذکر کی ہے وہ ایک آیت کریمہ ہے، جبکہ اس کی دلیلیں اور بھی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی پڑھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ لوگ فلک کشتی میں سوار ہوئے، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کشتی بھنور میں پھنس گئی، بھنور میں پھنس گئی، ڈوبنے کا خطرہ آ گیا، جان جانے کے خطرے ہو گئے، جان کے لالے پڑنے لگے، اور سانس اوپر نیچے ہونے لگے کہ اب تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو ان مشرکوں نے جو کشتی میں سواری کر رہے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، مخلص ہو کر کے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خالص دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے اس طوفان سے، تو ہی نجات دینے والا ہے اس کشتی کو بھنور میں پھنسنے کے بعد تو ہی نکالنے والا ہے، اے اللہ اگر تو نجات نہیں دے گا تو ہم سب ڈوب کے مر جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری جان چلی جائے گی۔ اے اللہ بہت زیادہ عاجزی سے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں نجات دے دے، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ہے نا، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، دعا کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے کر کے بر، خشکی کی طرف لے آیا، یعنی سمندر سے گزرتے گزرتے کشتی کہاں پہنچ گئی؟ ساحل پر پہنچ گئی، اور وہاں سے نکل کر کے وہ خشکی میں آ گئے، سوکھی زمین پر آ گئے، اذا ہم یشرکون، تو یہ فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟
اس آیت سے معلوم یہ پڑا کہ مشرکین مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے. مصیبت میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کو ہی پکارتے تھے. مصیبت میں شرک نہیں کرتے تھے. مصیبت میں آپ دیکھیے جب کشتی ڈوبنے لگی تو لات کو نہیں پکارا، منات کو نہیں پکارا، عزا کو نہیں پکارا، حبل کو نہیں پکارا، دیگر چھوٹے بڑے معبودان کو، دیوی دیوتاؤں کو اپنے بنائے ہوئے نہیں پکارا. مخلصین دعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اس سے دعا کرنے لگے اخلاص کے ساتھ وہ بھی. اور جیسے اللہ نے نجات دے کر کے خشکی میں پہنچایا، مصیبت ٹلی، آسانی آ گئی، راحت آ گئی، پریشانی ختم ہو گئی، اذا ہم یشرکون، تو بھائی نجات ملی. چلو جلدی سے لات کے پاس، چلو جلدی سے منات کے پاس، چلو عزا کے پاس. اور جا کر کے اس کے بعد عبادت کے کام، سجدہ، رکوع سب کس کے لیے کرنا شروع کر دیا؟ لات، منات اور عزا کے لیے. تو یہ اس زمانے کے مشرکین کا طریقہ تھا. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا گیا. میں سرسری طور پر ان آیتوں کو پڑھتا ہوں تاکہ وہ چیز رہے. مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے، جب سمندر میں تم کو تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم لوگ خشکی میں جن اللہ کے سوا کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، ضَلَّ، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، تب تم ان کو نہیں پکارتے. جب کشتی میں تم مصیبت میں دوچار ہوتے ہو تو جن کو تم کشتی میں سوار ہونے سے پہلے خشکی میں جن کو تم پکارتے تھے، واللہ، وہ سب غائب، ان کو تم نہیں پکارتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے الا ایاہ، سب کو چھوڑ کر کے کس کو پکارتے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلما نجاکم الی البر، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے کر کے خشکی میں پہنچا دیتا ہے، سمندر سے نجات مل جاتی ہے طوفان سے، تو کیا کرتے ہو؟ اعرضتم، تو تم منہ موڑ لیتے ہو. وہی اللہ جس کے سامنے تم نے ہاتھ اٹھایا تھا کشتی کے ڈوبنے سے بچنے کے لیے، اسی سے تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، اور کیا کرنا شروع کر دیتے ہو؟ اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس جا کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اللہ فرماتا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا کفر کرنے والا ہے. یہ دیکھو مصیبت میں پھنسا تو اللہ کو پکارا اور اللہ نے نجات دے کر کے خشکی میں پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس، اپنی مورتیوں کے پاس جانے لگے. کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر کفر کرنے والا یہ بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا کھلا نمونہ ہماری آنکھوں کے سامنے. ایسے ہی دوسری آیت کریمہ میں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب موج، طوفان، تھپیڑے جو ہوتے ہیں نا، پانی کے موج، تلاطم، سمندر کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں بڑی بڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے سائے کی طرح. آپ دیکھیے اتنی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، لہریں، کہ کشتی کتنی بھی بڑی ہو اس سے اونچی لہریں اٹھتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ لہریں، وہ موجیں سمندر، کشتی کے اوپر سایہ بن گئی ہیں. کالظلل، مثال کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سائے کی طرح اتنی بڑی بڑی موجیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلص ہو کر کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اتنی بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی ہیں، اب تو ہماری کشتی کو ڈوبنے سے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے لیے، ان کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، وہی بات، یعنی کئی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 ہے. ایسی ایک اور آیت کریمہ میں سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے کر کے، موجوں سے نجات دے کر کے خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا میرے بھائیوں کہ وہ اس زمانے کے مشرکین پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے، آسانی میں شرک کرتے تھے، دیوی دیوتا، مورتیاں،
اپنے معبودان باطلا لات منات عزا اور دیگر ان کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جب پریشانی میں پڑتے تھے، کشتی ڈوبنے لگے، بیماری نہ ٹلے اور کوئی آفت آ جائے اور کوئی مصیبت آ جائے بڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلص ہو کر کے دعا کرتے تھے۔ آج کل کے مشرکین کو آپ دیکھیں، آج کل کے مشرکین کو آپ دیکھیں، آسانی میں بھی وہ شرک کرتا ہے، پریشانی میں بھی شرک کرتا ہے، دونوں حالتوں میں وہ شرک کرتا ہے۔ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے یہاں ہمارے سامنے کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونوں حالت میں، یعنی دونوں حالت میں، آسانی پریشانی دونوں حالتوں میں شرک کرتا ہے آج کل کا مشرک۔ کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ دونوں حالتوں میں، پریشانی میں بھی وہ کس کو پکارتا ہے؟ کہے گا یا حسن یا حسین یا علی توڑ دے دشمن کی نلی۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ، یہ کہتے ہیں نا بھائی، یعنی اس کا مطلب مصیبت ہے نا، دشمن کا خوف ہے، دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی نلی توڑنے کے لیے کس کو پکارتے ہیں بھائی؟ علی کو، اور العلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جو حضرت علی کو بھی مصیبتیں آتی تھی تو ٹالنے والا کون تھا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کس کو؟ یا علی، اے علی۔ ایسے ہی اپنے اپنے دور کے، اپنے اپنے ملک کے، اپنے اپنے علاقے کے مصر والے رہیں گے تو یا بدوی، یا سید بدوی۔ احمد بدوی کا مزار ہے مصر کے اندر، ہے کہ نہیں؟ احمد رفاعی کا مزار ہے مصر کے اندر۔ یہ سب بڑے بڑے اولیاء ہیں اور ان کی تاریخ ہے لمبی چوڑی، ان کے عقائد ہیں سب، یہ موقع نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی موضوع، اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکارتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا رہے گا، وطن عزیز ملک کا، تو کیا کرے گا معلوم آپ کو؟ یا خواجہ اجمیری، ہے کہ نہیں؟ ان کو پکارے گا۔ اور دیگر بہت سارے جو بڑے بڑے مزارات ہیں نا، ان میں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین دفن ہیں، ان کو آواز دے گا، ٹھیک ہے؟ پڑوسی ملک کا ہوگا تو یا علی حجویری کا نام لے گا، لاہور والے۔ ان سب ایسے ہی آپ گنتے چلے جائیں، آپ گنتے چلے جائیں، کمی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے علاقے ہیں۔ ان تمام علاقوں میں جو اس عقیدے کے لوگ ہیں، اس قسم کے شرک کرنے والے ہیں، کلمہ گو اور شرک میں مبتلا ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، عقیدت سے محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی وہ شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قبروں کا، مزاروں کا صبح شام درشن کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا لے کر کے پہنچ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی مصیبت پریشانی ہے، تو میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آسانیوں میں بھی غیر اللہ اور پریشانی میں بھی غیر اللہ۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوقات کو پکارنے کا کام وہ کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور یہی نہیں، شیخ نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ایسے لوگوں سے ان کی عقیدت ہے کہ ہم دور بھی رہیں گے تو ہماری مشکلیں بڑی آسانی سے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں سے پکاروں تو میرے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ یہاں دشمن مجھے ستا رہا ہے، دشمن مجھے میری جان پر حملہ کر رہا ہے، میرے مال پر حملہ کر رہا ہے، میں یہاں سے آواز دوں گا تو فلاں اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ اپنی قبر سے زندہ ہے یا قبر میں ہے، دونوں صورتوں میں میری مشکل کو کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا۔ اور معاف کرنا، ہماری کتابوں میں ہے نا، باقاعدہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے، بلکہ بزرگوں نے کیا کیا؟ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور میں اگر آپ کہیں گے تو میں اگلی مجلس میں وہ حوالے بھی کتاب کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، باقاعدہ حوالے موجود ہیں صراحت کے ساتھ، کہ بزرگ شخصیت کا خادم ہے نا، ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا، ان کی مالش کر رہا تھا، ان کی صحت تندرستی کا خیال کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کمر میں کوئی زخم کا نشان دکھائی دیا، کھروچ لگی ہوئی تھی، ہے نا، خراش لگ جائے، کہیں کوئی چیز رگڑ جائے، خون ہے نا کہ کچھ آثار دکھائی دینے لگے۔ تو اس نے خدمت کرتے ہوئے پوچھا کہ حضرت، یہ آپ کے جسم میں کچھ زخم سا کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ کس چیز کا زخم ہے؟ کہاں سے آپ کی کمر میں زخم آ گیا؟ تو جواب دیا
کہ بحر عرب میں، بحر احمر میں ایک مرید کی کشتی پھنسی ہوئی تھی اور وہ ڈوبنے کے قریب تھی۔ اس وقت میرے چاہنے والے نے وہاں سے مجھے آواز دی تو میں نے اپنی کمر لگا کر کے اس کی کشتی کو ساحل سے لگا دیا۔ اس کی وجہ سے میری کمر میں یہ کھروچ زخم لگا ہوا۔ معاف کیجئے گا، یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر کے بیان کریں، کیونکہ یہ تو اتنا زیادہ ہے کہ حدث ولا حرج، بیان کرتے جاؤ ختم نہیں ہوگا۔ کتابیں ہیں موٹی موٹی جلدوں میں کرامتوں کے نام پر، ایسے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھنے والا ایک ہمارا بھائی سادہ لوح بھولا بھالا، جس کے پاس علم نہیں، عقید توحید کا پتہ نہیں، آیتوں کا علم نہیں، حدیثوں کا علم نہیں، ساری ایران توران کی باتیں تو پڑھا اس نے، لیکن یہ نہیں پڑھا کبھی کہ عقید توحید کس چیز کا نام ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید عبادت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں کیا ہوتی ہے، یہ نہیں بتایا گیا، اسے کچھ نہیں پتا۔ جب وہ اس طرح کے واقعات کو پڑھے گا اور بھی عقیدت سے، محبت سے، ارادت سے، تو میرے بھائیو بتاؤ ذرا کہ اس کا عقیدہ کیا بنے گا، عقیدہ کیا بنے گا؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا، یا ان اللہ کے نیک بندوں سے وہ اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا اور لو لگانا شروع کر دے گا کہ کشتی کو اگر اپنی کمر سے ہٹانے کی طاقت اگر رکھتے ہیں تو ایسے 4 6 10 اگر ہوں تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلوں کو ٹال دیں گے یا نہیں ٹال دیں گے۔ کرامتوں کے نام پر یہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔ خیر، تو شیخ نے بہت ساری باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں اور میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، انہیں یہ بتایا گیا ہے، انہیں یہ بتایا گیا۔ اب یہ عقیدہ، یہ واقعہ پڑھنے والا آدمی یہی تو سمجھے گا نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، یہ بزرگ واقعی اپنے مریدوں کے کام آتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو ٹالتے ہیں۔ ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی بھی اگر سمندر سے باہر نکالنے کی نوبت آ جائے، نجات حاصل کرنا، ہمیں نجات حاصل کرنے کی چاہت ہو اور خشکی میں آنے کی اگر ہمیں چاہت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان اولیاء اور صالحین کو پکار لیا کریں، ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، ہماری کشتی کا بیڑا پار لگا دیں۔ یہ عقیدہ بنتا ہے، شرکی عقیدہ اس طرح سے امت کے درمیان عام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فریاد کرنے والے، شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہاں پر تو باقاعدہ ایک مثال بھی دی ہے کہ صوفیوں کے جو سلسلے ہیں، سلسلہ تصوف، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، شاذلیہ، حصافیہ، ہے نا، اور بہت سارے سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے اندر بہت سارے سلسلے، ٹھیک ہے، ان سلسلہ ہائے تصوف اور ان کے بزرگان جو الگ الگ سلسلے کے بزرگان ہیں، اگر ان کی داستانیں اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو کہیں دور دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ ایسا لگے گا کہ ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جہان بر ہو کہ بحر ہو، سب کچھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صوفیت کے بزرگان ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ملے گا۔ اتنی بڑی بڑی کرامتیں، اتنے بڑے بڑے واقعات، تو یہ صورتحال ہے۔ اس حوالے سے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تو ایک کتاب ہے طبقات الشعرانی، طبقات الشعرانی۔ اب شعرانی تو میں اتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں نا، جن کے عقیدے ہیں نا شعرانی کے بارے میں، وہ ان کا نام بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، بڑے ادب سے، ان کے القاب، آداب، دعائیں، رحمتیں، لمبے چوڑے القاب کے ساتھ شعرانی کا نام لیں گے، لیکن شعرانی حد درجہ بدعقیدہ آدمی اور شخص کی کتاب، یہ طبقات کے نام سے، جو بدعقیدگی سے اور ایسی ایسی کرامات سے جو سراسر شرکیہ کرامات ہیں، جو پاسبل ہی نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو کبھی کرامت کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا شریعت میں۔ ایسی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی جس میں اللہ کا حق کسی بندے کو چلا جائے، ایسی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا حق، مطلق اتباع اور مطلق اطاعت کا حق کسی غیر نبی کو چلا جائے، کسی امتی کو چلا جائے، ایسی کرامت نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ یہ کرامت ہے ہی نہیں، یہ تو پورے دین کو ڈیمیج کرنے والے واقعات ہیں۔ نہ توحید باقی بچے، اللہ کا حق
اور نہ رسالت باقی بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب پامال ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے بہرحال طبقات شعرانی کے اندر شیخ کہتے ہیں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے اولیاء کی کرامات کے نام سے جن کو پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بات۔ تو خیر اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ آپ کے سامنے کریں کہ بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بکواس، ایسی فضول چیزیں، بے سر پیر کی چیزیں، اور ہے نا ان کے مستند ہونے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا بیان کیا گیا، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی سچائی کی کوئی بنیاد ہے، بس کتابیں بھری پڑی ہیں اور برسوں سے ان کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کون ہے جو اس کی تحقیق کرے، پتہ لگائے اس کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے؟ اور مصیبت تو یہ ہے، مصیبت در مصیبت تو یہ ہے کہ کبھی عقیدہ توحید کا سبق نہیں پڑھایا گیا۔ کرامتوں کے نام پر شرک کو کوٹ کوٹ کر برسہ برس سے ان کے ذہن و دماغ میں، دلوں میں بھرا گیا، اور توحید الہ کا کبھی درس اور سبق نہیں پڑھایا گیا۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، معاف کرنا، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں، اسلام کے نام لیواؤں میں ایک واحد جماعت، جماعت اہل حدیث ہے، جن کو سلفی کہا جاتا ہے، جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، جن کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جن کو اہل الاثر کہا جاتا ہے، بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ ایک ہی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر جو توحید خالص کو پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، اس کی دعوت دیتی ہے اور اس کو صبح شام پھیلاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی، کوئی خطبہ ایسا نہیں جاتا، کوئی درس نہیں جاتا، کوئی اسٹیج کا خطاب نہیں جاتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو اور شرک کی تردید نہ کی جاتی ہو۔ یہ امتیاز ہے، یہ سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ شرف ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام اسلام کے نام لیواؤں کو جن کے ہاں شرک ہے اور بدعقیدگی ہے، عقیدے کا انحراف ہے، توحید میں خلل ہے یا توحید سرے سے ناپید ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے توبہ کرنے، شرک سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں توحید کا علم حاصل کرنے تاکہ توحید کے جاننے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں، اور شرک کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ شرک سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہرحال تو یہ بات ہو گئی اس کے اندر۔ دوسری بات کشف الشبہات کے اندر جو شیخ نے ذکر کی تھی کہ آج کل کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ بہت حقیر مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں لوگ، ہے نا، مچھروں کی پوجا، مکھیوں کی پوجا، ہے نا، مردوں کے عضو تناسل کی پوجا بھی دنیا میں چلتی ہے۔ استغفر اللہ، ہے کہ نہیں؟ کوئی کیا نام ہے، روشنی کی پوجا کرتا ہے، کوئی اندھیرے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تلسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ مختلف انداز کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو پوجا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات کو پوجا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کل کے دور میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس زمانے میں انبیاء، اولیاء، صالحین، فرشتے، سورج، چاند، ستارے، حضرت جبریل، ہے کہ نہیں، اور حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اونچی ہستیوں کو پوجا جاتا تھا۔ شرک ہی تھا وہ، پھر تاکید کرتا ہوں میں، وہ شرک ہے، شرک تھا اور شرک رہے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوجا جانے والا کون ہے، وہ مشرک ہے، بغیر توبہ کے ہوئے مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا، خواہ وہ مچھر کی پوجا کرتا ہو یا حضرت جبریل کی، محمد الرسول اللہ کی، ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پوجا کرتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولیاء کی پوجا کرتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرک بہرحال مشرک ہے۔ خیر، تو یہ چند باتیں تھیں جس کا تذکرہ اس چوتھے قاعدے کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقید توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے، عقید توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اور شرک کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ان چار بنیادی قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے بنیادی کام ہے اور سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے جس کا علم حاصل کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کوئی علم نہیں، سب سے پہلے علم کس کا ہے؟ اللہ کی توحید کا علم، اپنے پیدا کرنے والے کو جاننا، اس کے حق کو جاننا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچاننا جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا مدبر و منتظم ہے، اور یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے حق عبادت میں، حق توحید میں خلل پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے، جو دنیا کا سب سے بدترین ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مدارس دیکھ لیں، ہے نا، کورسز دیکھ لیں، مدارس کا، دعوتی اداروں کا سلیبس دیکھ لیں، نصاب دیکھ لیں، لوگوں کی کتابیں چھان کر کے یعنی ایک ایک کر کے سارے جتنے فرقے، جتنی جماعت اسلام کے نام پر پائی جاتی ہیں، سب کی کتابوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، سب کے ممبروں سے تقریریں اور خطبے سن کر کے دیکھ لیں، سب کے اسٹیجوں سے میرے بھائیوں لیکچرز اور جلسوں کے پروگرام سن کر کے دیکھ لیں، سب کی ویب سائٹوں پر موجود میٹیریل کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، اگر نہیں ملے گی یا سب سے کم ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سبجیکٹ والی چیز سب سے کم ملے گی، آپ کو عقیدہ توحید نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ اس سے خطرناک کیا معلوم آپ کو؟ اس سے خطرناک مسئلہ ہے یہ مسئلہ، یہ نظریہ کہ عقیدے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امت میں انتشار ہے، امت میں فتنہ ہے، مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، دشمن ہمارے پر حملہ آور ہو رہا ہے، مشرکین کفار ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، فلاں ہمارے دشمن ہیں، فلاں ہمارے دشمن ہیں۔ اس نازک وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر کے اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں، سب ایک ہو کر کی زندگی گزاریں۔ دیکھو بھئی، عقیدے کی بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، توحید کی بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے توحید کی عقیدے کی بات نہیں کرنا۔ توحید کی عقیدے کی بات کرنے سے اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، آپس میں تفرقہ پیدا ہوگا، اس لیے عقیدے کی توحید کی کوئی بات نہیں کرے گا، اتحاد کی بات کرے گا۔ ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک ہونا چاہتے ہیں اور تم عقیدے کی توحید کی بات کر کے انتشار پیدا کرتے ہو، یہ نظریہ کس قدر خطرناک ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ عقیدہ توحید کے بغیر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بھیڑ ہو سکتی ہے، گیدرنگ ہو سکتی ہے، پلیٹ فارموں پر الگ رنگ کے، الگ نسل کے، الگ عقیدے کے، الگ ملکوں کے سب اکٹھا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ سب ٹرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹرین آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اتحاد ہے وہاں پر؟ اتحاد نہیں ہے، بھیڑ ہے۔ سب کو الگ رخ پہ جانا ہے، سب کا الگ کام ہے، سب کا الگ نظریہ ہے، سب کی الگ تھنکنگ ہے، سب کی الگ سوچ ہے، تو یہ بھیڑ تو ہو سکتا ہے لیکن اسے اتحاد کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک سب توحید نہیں ہوگی، سب کے ہاں عقیدہ توحید نہیں ہوگا، تب تک کبھی بھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے جو فلاں بزرگ، دوسرا فلاں بزرگ، تیسرا فلاں بزرگ، چوتھا فلاں بزرگ، چوتھا پانچواں فلاں، وہ اس کا نظریہ فلاں، اس کا عقیدہ فلاں، اس کا عقیدہ فلاں، اور ہم ان کے بیچ میں ایک اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دینے والے۔ بھلا بتاؤ اتحاد کبھی ہو سکتا ہے؟ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ ایک نظریہ ہے، اور بالکل لولا نظریہ ہے، لنگ نظریہ، جو کسی بھی حساب سے کسی چھوٹی بڑی زمین پر اتار کر کے فٹ کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ عقیدہ توحید جب تک ایک نہیں ہوگا تب تک اتحاد نہیں ہوگا۔ اسلام آیا تو دنیا سے اختلاف ختم ہوا۔ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے؟ 13 سال تک مکہ میں کون سی دعوت دی گئی؟ وہی اسلام ہے۔ اسلام کا نام کس کا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نام ہے۔ اس لیے جب تک آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا، رسالت کا اقرار نہ کر لے، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر زکوٰۃ دیتا رہے، زندگی بھر دان کرتا رہے، خرچ کرتا رہے، سب کچھ کرے، اگر اللہ کی توحید کا اقرار ہی نہ ہو تو اسے کبھی بھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، عبداللہ بن جدعان تھا، عبداللہ بن جدعان مکے کے قریش کے بڑے رئیس لوگوں میں سے، بڑا دولت مند آدمی، مالی اعتبار سے بھی بڑا اور رسوخ اور پاور کے اعتبار سے بھی بہت ہی مقبول آدمی، معتبر شخصیت۔
مشورے ہوں، پنچایت ہو تو کوئی ہو نہ ہو عبداللہ بن جدعان کو بلا کر کے لاؤ، عبداللہ بن جدعان کے گھر چل کر کے میٹنگ کرو، وہاں مشورہ کرو۔ عبداللہ بن جدعان کا یہ حال تھا، اور بڑا خرچ کرنے والا آدمی، حاجیوں کو پانی پلانا ہے نا، کنویں کھود کھود کر کے، اور 2 3 4 مہینہ پہلے کھجوریں ڈلوا دینا ان کنووں کے اندر، تاکہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ حاجی آئیں گے تو ان کو ڈول بھر بھر کر کے ان کے ٹینٹ میں، ان کے خیموں میں لے جا کر کے پلایا جائے گا۔ ستو گھول گھول کر کے حاجیوں کو پلانے کا کام، کھجوریں کھلانے کا کام، دیگر چیزیں بانٹ بانٹ کر کرنے کا کام، بہت کچھ پیسے، دولت، درہم، دینار تقسیم کرنے کا کام۔ بڑا دینداتا، بڑا آدمی، ساری خوبیاں، لیکن ایمان، توحید خالص موجود نہیں تھی۔ موت ہو گئی، عبداللہ بن جدعان کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ جو عبداللہ بن جدعان تھا، بڑا دینے والا، لینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، اور حرم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اور بڑا مطلب ساری خوبیوں والا تھا، یہ ساری نیکیاں کیا اس کے کچھ کام آئیں گی؟ هل ينفعه ذلك، کیا یہ ساری چیزیں اسے نفع پہنچائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ لا ينفعه ذلك، اس کا ایک بھی کام اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہو، لیکن اس کا ایک ذرہ بھی اسے فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ہی جواب اس کا، انہو لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعثون، اس کا ایمان ہی نہیں تھا، اس کا ایمان ہی نہیں تھا، توحید خالص نہیں تھی اس کے پاس۔ مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، ایمان والوں کو جنت میں، مشرکوں کو، کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا، آخرت پر یقین ہی نہیں تھا اس کا۔ وہ کیسے؟ اس کی دنیا کی نیکیاں اسے کام آخرت میں نہیں آنے والی۔ کہاں کام آئیں گے؟ جو ملنا تھا مل گیا اس کو، لوگوں نے تعریف کی، لوگوں نے نام لیا، اور عبداللہ بن جدعان صاحب، عبداللہ بن جدعان صاحب، اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ان کی واہ واہی ہوئی، تعریف ہوئی، نام ہوا، شہرت ملی، چرچا ہوا، بس اسی دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا۔ اب آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ملنے والا، توحید کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا سبجیکٹ پڑھنا ہے، اور کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے نقصان ہوگا، وہ نقصان کچھ نہیں ہے اگر توحید کے نقصان کے مقابلے میں اسے رکھ کر کے دیکھا جائے تو۔ توحید نہ ہونے کا نقصان ایسا ہے کہ اس سے بدترین نقصان، اس سے بڑا نقصان کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام لیوا کلمہ گو ہمارے کتنے بھائی ہیں جو میرے بھائیوں ایک زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ سب روایتی طور پر عقیدہ توحید کا نہیں سکھایا گیا، انہیں نہیں معلوم کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کا نام سن کر کے انہیں الجھن ہوتی، یہ لفظ بار بار یہ لوگ بولتے ہیں، جب دیکھو تب توحید کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو الجھن ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ مشن ہے جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں، اور آپ سے پہلے سارے انبیاء نے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سبوں نے اس بات کی دعوت دی ہے، اس میں کبھی کوئی ڈیفرنس نہیں رہا۔ نماز کا طریقہ الگ، نکاح کا طریقہ الگ، کھانے پینے میں کیا حلال کیا حرام وہ الگ، یہ ہو سکتا ہے، الگ الگ تھا ہر زمانے میں، ہر شریعت میں، موسیٰ کے ہاں الگ، عیسیٰ کے ہاں الگ، داؤد کے ہاں الگ، ابراہیم کے ہاں الگ، اسماعیل علیہ السلام کے ہاں الگ، ہماری شریعت میں الگ، لیکن توحید سب کے ہاں سیم، کوئی فرق نہیں۔ موسیٰ کی وہی دعوت، عیسیٰ کی وہی دعوت، آدم کی سے لے کر کے نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دعوت۔ اس لیے یہ ایک دم ضروری، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو شرک کے ذرے ذرے کو سمجھنے، جاننے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس سے بچنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔